بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا کہ انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان کمزور ہے تو پھر ظاہر ہے اس پہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ضرور آتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں آیا جس پہ مشکلات نہ آئی ہوں۔ ہاں، کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو مہلت دی، ڈھیل دی اور دنیا میں اس پہ کوئی پریشانی نہیں آئی۔ مسلمان کے بارے میں نہیں، ولی ہو تب بھی، صحابی ہو تب بھی، کوئی اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک پہ مصائب، مشکلات ضرور آئی ہیں، ہم پہ بھی آتی۔ کسی مصیبت پریشانی میں بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی محلے دار کام آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب کام آ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دنیا کے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، پھر بندے کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو، میں تمہاری التجاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری پریشانیوں کو حل کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ادھر غیبی مدد کے سوال کرنے کو عبادت کہا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یہی عبادت ہے۔ غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو مشکلات سے کوئی نہیں بچا،
جب بھی کسی پہ مصائب آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، تو ہر پیغمبر نے بھی غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آدم علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبر پاک بن چکی ہے۔ ان کے بعد پہلے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو واز کرتے رہے، قوم مارتی رہی، واز کرتے کرتے، مار کھاتے کھاتے 950 سال گزر گئے۔ 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام بے بس ہو گئے۔ اس بے بسی کے عالم میں نوح علیہ السلام نے بابا جی آدم کو آواز نہیں دی، یا آدم مدد، وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچو، نہیں۔ ان کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ نوح علیہ السلام کیا بولے؟ ربی انی مغلوب فانتصر، او میرے رب میں بے بس ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے کسی پیغمبر کو آواز نہیں دی۔ نوح علیہ السلام بھی چلے گئے، ان کی بھی قبر پاک بن گئی۔ صالح علیہ السلام آئے، وہ بھی چلے گئے، ان کی بھی قبر پاک بن گئی۔ ہود علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی قبر پاک بن گئی۔ سب کی قبریں بن چکی ہیں۔ ان کے بعد پھر ایک اللہ کا پیغمبر آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، قوم کو سمجھاتے رہے، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور تو اور باپ کہتا ہے اس کو آگ لگا دو، یہ میرے گھر کے اندر میرے بتوں کا دشمن کہاں سے پیدا ہو گیا ہے۔ سارا علاقہ اکٹھا ہو کے انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بے بس ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بسی کے عالم میں نہ بابا جی آدم کو آواز دی ہے، نہ نوح علیہ السلام کو پکارا ہے، نہ ہود علیہ السلام کو آواز دی ہے، نہ صالح علیہ السلام کو پکارا ہے۔ یہ سب اللہ کے پیغمبر تھے، سب کی قبریں بن چکی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو انہوں نے آواز کس کو دی ہے؟ اللہ کو آواز دی۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، او میرے اللہ، ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے۔ اے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہو جا۔ قربان جائیں، اللہ کو غیبی مدد کے لیے آواز دی ہے، اللہ نے پھر ڈائریکٹ آگ کو ہی حکم دی ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے، میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، نہ میرے ابراہیم کو گرمی لگے نہ سردی لگے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے، آگ نے ایک بال تک نہیں جلایا، آگ سے باہر نکلے۔ اتنی نالائق قوم اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو اس بستی کو۔ اس بستی سے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور چھوڑ دیا، نکلے۔ راستے میں ایک بستی میں رات پڑ گئی، رات گزارنے کے لیے اس بستی کی طرف چلے گئے۔ نہیں پتا تھا اس بستی کے لوگ تو بڑے ظالم ہیں۔ نوکر چاکر چوکیداروں نے جا کے اپنے سردار کو بتایا، داخل ابراہیم بامرأۃ ہی احسن النساء، ایک ابراہیم نامی آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک چاند کا ٹکڑا ہی ہے، عورت بڑی خوبصورت ہے، وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے کہا پکڑ کے لاؤ۔ دیکھ ایک مصیبت سے نکلے ہیں، راستے میں اور مصیبت آ گئی ہے۔ صاحب مصیبت آئے گی تو رب کی محبت کا پتہ چلے گا نا، پریشانی آئے گی ہی تو اللہ کی مدد کا پتہ چلے گا نا۔ اماں جی سارا کو پکڑا گیا، بادشاہ ظالم کے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ اب ظالم بادشاہ گندی ذہنیت سے اماں جی سارا کی طرف اٹھا۔ اماں جی سارا کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو اماں جی سارا نے کس کو آواز دی ہے؟ باہر کون ہے؟ باہر زندہ اللہ کا خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کا اللہ نے قرآن میں کتنا ذکر کیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ قرآن پاک کے اندر شمار کیا تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا نام 63 دفعہ لیا ہے۔
وہ اللہ کے خلیل ہے ابراہیم الذی وفا. اللہ کہتا ہے میرا ابراہیم وفادار تھا. اللہ کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. لوگو ابراہیم میرا گہرا دوست تھا. اللہ کا گہرا دوست باہر زندہ موجود ہے. پوچھ اپنے مولانا صاحب سے اماں جی سارا کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے. اماں جی سارا نے ابراہیم کو آواز نہیں دی. جانتی ہیں اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو مجھے کمرے میں دھکیلا ہی جاتا. اس سے آسان الفاظ میں عقیدہ توحید کیا ہو سکتی ہے. اماں جی سارا کے قریب آیا. اماں جی سارا بولی اللہم لا تسلط علی الکافر. اے اللہ یہ کافر آگے, اس کافر سے میری عزت بچا لے. اللہ کو آواز ہی دی ہے, وہ پٹک کے زمین پہ جا گرا. پھر اللہ کی بندی بولی اللہم ان یمت قیل قد قتلت. ہے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا, یہ مر گیا تو اس کا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا. اللہ نے پھر چھوڑ دیا. لیکن جو گندا خون ہوتا ہے میرے صاحب وہ ایک آدھے جھٹکے سے سیدھا نہیں ہوتا, وہ پھر گندی ذہنیت سے آگے بڑھا. اماں جی سارا کو پھر غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے. اماں جی سارا نے دوسری دفعہ بھی غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی ہے؟ وہ اللہ ہی شہنشاہ ہے. دنیا کے کسی سردار سے مانگو وہ ناراض ہوتا ہے. یار بندہ بھائی سے ماں سے دوسری دفعہ مانگ لے, کئی دفعہ ماں غصے میں آ جاتی ہے. اللہ وہ ہے جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس پہ مصیبت آئی ہے, اس پہ پریشانی آئی ہے, اس نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ اللہم لا تسلط علی الکافر. اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا. پٹک کے زمین پہ جا گرا. 3 بار ایسے ہوا. تیسری دفعہ گرا ہوا ہے, ایڑیے رگڑ رہا ہے, چیختا چلاتا ہوا کہتا ہے اللہ کی بندی ایک دفعہ معاف کر دو, آئندہ سے کبھی ایسا جرم نہیں کروں گا. اللہ کی بندی نے معاف کیا, اللہ نے چھوڑ دیا. پسینے میں نہایا ہوا, گھبرایا ہوا, بھاگا ہوا باہر آیا کہ کون سی اللہ کی ولیہ تم نے میرے کمرے میں دھکیل دی تھی. یہ تو کوئی اللہ کی دوست لگتی ہے. جو اللہ کو آواز دیتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے. اللہ کو آواز تو دے. تجھے پتہ نہیں کس نے سبق سکھا دی ہے, میری تو اللہ سنتا ہی نہیں, ان کی موڑتا ہی نہیں. نہیں نہیں, اللہ تیری میری سننے کے انتظار میں کہ میرا بندہ مجھے کب آواز دے گا. تو اللہ کو آواز دے. تو نہیں جانتا اللہ کو آواز دینے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے, اور میں اور آپ اللہ کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں. امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی, اشعار پڑھنے لگتی. ہار والا دن کتنا ہی عجیب ہے. ہار والا دن من تعاجیب ربنا یوم الوشاح ما یوم الوشاق. ہار والا دن بڑا ہی عجب تھا, اس نے تو میری زندگی کی کائے ہی پڑھ دی. امی عائشہ نے پوچھ لیا ہار کی کیا داستان ہے؟ کہتی ہے میں کافر قوم کی لونڈی تھی, ان کی ایک بچی کو کھلانے کے لیے میں باہر نکلی, اس کے گلے میں قیمتی سرخ موتیوں کا ہار تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس کے گلے سے وہ سرخ موتیوں کا ہار ٹوٹ گیا, گر گیا. چند قدم آگے بڑھے, پتا چلا ہار پیچھے گر گئے. پیچھے ہٹی, ہار کو اٹھانے کے لیے آسمان سے چیل آئی, اس نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا, وہ اٹھا کے لے گئی. میں گھر لے کے آئی, گھر والوں نے کہا اس کے گلے میں سرخ قیمتی ہار تھا موتیوں کا, وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ آسمان سے چیل آئی, وہ اٹھا کے لے گئی. وہ میرا مذاق اڑانے لگے, تو ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے, کتنی سیانی چیل تھی. اس نے ہماری بچی کے گلے سے کھولا اور گلے پہ کوئی خراش نہیں, کوئی نشان نہیں, تجھے پتہ تک نہیں چلا, اور وہ کھول کے چلی بھی گئی. نکال لو کدھر ہے ہار؟ کہتے ہیں وہ مجھے مارنے لگے, مار مار کے گھسیٹ کے باہر لے آئے. پورا محلہ اکٹھا ہو گیا, کہا نکال دو ہار, تیرے پاس ہے. اگر تم نہیں نکالو گی تو آج تیرے لباس کو اتار کے ہم تیری تلاشی لیں گے. وہ کہتی میں بڑی پریشان ہوگی, عزت ہی تو ہوتی ہے, عزت نہ رہی تو پھر دنیا میں زندہ کیا رہنا ہے. اچانک میرے دماغ میں بات آئی, وہ کافر قوم جب بے بسی کے عالم میں وہ پھنس جایا کرتے تھے,
تو غیبی مدد کے لیے وہ اللہم کہتے تھے. مجھے نہیں پتا تھا اللہ کون ہے. وہ اللہ کو آواز دیتے تھے. جو ہی میرے دماغ میں بات آئی میں فوراً بول پڑی اللہم برینی، اے اللہ میں تجھے نہیں جانتی تو کون ہے. ایک بات ضرور ہے، جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اس بے بسی کے عالم میں تو ہی مدد کے لیے پہنچتا ہے. اگر واقعی ایسے ہے، مجھ پہ مشکل وقت آیا ہے، میری عزت خطرے میں ہے، اللہم برینی، اس مصیبت سے مجھے بری کر دے، مجھے نجات دے دے. کہتی ہے میری زبان سے یہ الفاظ ہی نکلے ہیں. میں نے کیا دیکھا، وہ چیل واپس آئی اور لوگوں کے سامنے اس نے ہار پھینک دیا. میں نے کہا یہ لو اپنا ہار، اس ہار کی خاطر تم میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے لگے تھے. میں نے کہا ساری زندگی ان کی خدمت کی ہے، ان سے کیا فائدہ ملا ہے، چھوڑو اس بستی کو. میں نے رات کی تاریکی میں ان کو چھوڑا، بھاگ نکلی. بھاگتی بھاگتی دوڑتی دوڑتی میں نے دیکھا ایک قافلہ ہے، اور قافلے کے قریب میں رکی. تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا یہ کوئی اللہ کو ماننے والے ہیں. میں اس قافلے میں شامل ہو گئی. وہ قافلے والے مجھے میرے محبوب پیغمبر کے پاس لے آئے. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. دیکھ، جو اللہ کو ایک دفعہ آواز دیتا ہے اللہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے. اللہ پاک نے اس کو میرے محبوب پیغمبر کا دیدار کروا دیا تھا. اللہ کو آواز دینے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے دور نہ جا. باقی سب مطلب کے یار ہے، نذرانے دیتے جا. تجھے بھی سلوٹ ہے، تیری گاڑی کو بھی سلوٹ ہے، تیرے ملازموں کو بھی سلوٹ ہے. اللہ کی طرف توجہ کر، اللہ کو آواز دے. پسینے میں نہایا ہوا کہتا ہے او تم نے کون سی ولیہ میرے کمرے میں دھکیل دی، یہ تو کوئی اللہ کی دوست لگتی ہے. اس کی خدمت کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. اس کو اس کی خدمت کے لیے میری بیٹی ہاجر اس کو تحفے میں دے دو. اماں جی سارہ نے وہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی. ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. میرے محترم، کوئی بھی دنیا میں اللہ کا خلیل بھی ہے تو وہ بھی مشکلات سے نہیں بچ سکا. ہر ایک پہ مصیبت آئی ہے، مشکلات آئی ہیں. ہر ایک نے مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دی ہے. دیکھ، یہ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی قبر پاک بن گئی. پھر ان کا بیٹا ہے وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے. ان پہ تو بہت بڑی مصیبت آ گئی. یعقوب علیہ السلام بیٹوں نے آ کے بتایا آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت کرے. کہتے ہیں ہاتھ سے جس کو دفن کر دے اس کی آس امید تو ختم ہو ہی جاتی ہے، اگر گم ہو جائے تو اس کی یاد تو موت تک پل پل تڑپاتی ہے. یعقوب علیہ السلام پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی، چاند کے ٹکڑے کو بھیڑیا کھا گیا. کیا پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ کو آواز دی ہے او بابا اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ، او بابا ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچ، یا ابراہیم مدد یا اسحاق مدد؟ پڑھ سورہ یوسف، قرآن پاک ہے، سادہ لفظوں میں ترجمہ پڑھئے. یعقوب علیہ السلام نے نہ اپنے باپ کو آواز دی ہے نہ دادا کو آواز دی ہے. کیا بول رہا ہے؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا مددگار پھر اللہ ہی ہے. اللہ کے آگے روتے رہے اللہ بیٹا میرا دے دے، اللہ میرا بیٹا واپس کر دے. 1 سال روئے، 2 سال روئے. ہم تو 1-2 سال کے بعد راستے بدل لیتے ہیں. کہیں سے تعویذ لیا، کہیں سے کچھ لیا، کہیں سے کچھ لیا. دیکھ اللہ کے پیارے پیغمبر کو روتے روتے 40 سال گزر گئے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَهَا، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا. باپ اللہ کا پیغمبر ہے، ان کی قبر بنی ہوئی ہے. دادا اللہ کا خلیل ہے،
ان کی بھی قبر پاک بنی ہوئی ہے۔ پڑھ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ۔ ہم یہی تو کہتے ہیں ترجمے والا قرآن گھر رکھ، اپنے مولوی کا رکھ، ان سے پڑھ کے دیکھ کیا یعقوب علیہ السلام نے باپ دادا کو مدد کے لیے آواز دی ہے؟ نہیں، 40 سال گزر گئے۔ وہ شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گئے۔ زخموں و نمک والی بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی چیخ نکلی، اے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے۔ دیکھ مصیبت پہ پھر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے۔ جس کا بیٹا جیل میں چلا جائے اس کے گھر میں تو روٹی بھی نہیں پکتی، مزے کا کھانا بھی نہیں ملتا، ان کو نیند بھی نہیں آتی۔ یعقوب علیہ السلام پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی کیا انہوں نے اللہ کا در چھوڑ دیے؟ پڑھ سورہ یوسف، روتے ہوئے کیا کہتے؟ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اے اللہ مصیبت بہت بڑی آ گئی ہے لیکن میں پھر بھی تیرے در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، ساری شکایتیں ہیں اللہ تیرے آگے ہی رکھتا ہوں۔ سیانے کہتے ہیں اللہ بڑے کے در کو نہ چھوڑ، اس میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا در نہیں چھوڑا، 40 سال رو پڑے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اللہ پاک نے آنکھیں بھی واپس کر دی، 2 بیٹے بھی واپس کر دی، اور اللہ نے مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی۔ اللہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ جس نے یہ واقعہ بیان کی ہے قرآن پاک کے اندر، وہ ذات کہتی تو مجھے پکار، تو مجھے آواز دے، میں تیری پکاروں کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھ اللہ کا ایک اور پیغمبر ہے، شادی ہو گئی، 1 سال 2 سال 10 سال اللہ نے اولاد نہیں دی، تو دوسرے سال ہی کبوتروں کے دانوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے، نمک کی طرف تیری دوڑ لگ جاتی ہے، تو تعویذ لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ دیکھ 10-20 کیا 80 سال ہو گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ قرآن پاک کہتا ہے اتنے ہی پیغمبر گزر چکے ہیں، سب کی قبریں بن چکی ہیں، اس بوڑھے زکریا علیہ السلام نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ سورہ مریم ہے، 16واں سپارہ ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ کہتا ہے میرے زکریا کو یاد کرو، جب بوڑھے ہو گئے تھے انہوں نے دعا نہیں چھوڑی، لیکن دعا کا انداز بدل لیے۔ پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کر لیتے تھے، اب لوگوں کے سامنے نہیں دعا کرتے تھے، خفیہ چپکے سے دعا کرتے تھے، کہیں میری کوئی دعا سن لے تو میرا مذاق نہ اڑائے۔ بوڑھے کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی سوجی ہے، چپکے سے دعا کرتے رہتے، ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ اکیلا نہ چھوڑ، کوئی ایک وارث ہی دے دے۔ ایک دن مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے، پوچھا انا لکی ھذا، 3واں سپارہ سورہ آل عمران، قرآن کھولیے، او مریم ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ کہا او زکریا میرا رب پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام وہی کھڑے ہو گئے، اے اللہ تیرا بندہ زکریا پہلے صرف دعا کرتا تھا، اب دلیل لے آیا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اے اللہ تو واقعتاً موسموں کا محتاج نہیں ہے، اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو ایک بے موسم بیٹا مجھے بھی عطا کر دے، تو کون سا موسموں کا محتاج ہے؟ اتنے سال ہی گزر گئے، انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ سے مانگے۔ اوروں کے پاس جائے گا تو وہ سر میں کیلی ٹھونسے گا اور کیا کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں اس پیر نے بڑا ظلم کیا ہے، جس کے پاس عورت چلی گئی اس نے کیل ٹھونس دی ہے۔ میں کہتا ہوں اس نے صحیح کیا ہے، اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور جائے گا تو تو اسی لائق ہی ہے۔ قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ،
80 साल अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगते रहे। फरिश्ते आ गए, कहा ओ ज़करिया तूने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत दे दी है। बेटा पैदा होता है, माँ बाप को फिक्र लग जाती है, बड़ा होके पता नहीं क्या बनेगा, हमारी आंखों की ठंडक बनता है या क्या बनता है। वो ज़करिया तूने रब का दर नहीं छोड़ा, जा तुझे बेटे की भी बशारत अल्लाह देता है, और अल्लाह ने तेरे बेटे को अपना पैगंबर बना लिया है। उस दर को नहीं छोड़ते। हर पैगंबर को जब भी गैबी मदद की जरूरत पेश आई है, हर पैगंबर ने अल्लाह को आवाज दी है। एक और अल्लाह का पैगंबर है यूनुस अलैहिस्सलाम, कौम को समझाते रहे, एक भी ना माना, एक भी ईमान नहीं लाया, मार खाते रहे। एक दिन सारे इकट्ठे होकर यूनुस अलैहिस्सलाम को मारने लगे, मारने में हद कर दी। यूनुस अलैहिस्सलाम पुकार उठे, ऐ अल्लाह ये कौम मानने वाली नहीं, एक भी मेरा साथी इनमें से नहीं बना, ऐ अल्लाह इनको तबाह कर दे। जबान से ये बद्दुआ निकली, दूसरी तरफ से बादल उठा, वो बस्ती की तरफ आने लगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा बादल आ गया, मेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह का अज़ाब आए, अपनी कौम से जान छुड़ाई, भाग निकले, बस्ती के बाहर चले गए। वो बादल धीरे धीरे बस्ती के ऊपर आ गया, लोग परेशान हो गए, ये बादल कैसा है, इसकी रंगत कैसी है, इस तरह का बादल हमने पहले कभी देखा नहीं, सुर्ख इसकी रंगत, ना ये हवा लेके आया है ना बारिश लेके आया है। ये यूनुस सच्चा पैगंबर था, इसकी दुआ कबूल हो गई है, ये अल्लाह का अज़ाब आया। सर जोड़ लिए। कहते हैं यूनुस कहता था मेरा रब बड़ी जल्दी मान जाता है, बंदों के आने में देर है, उसके मानने में कोई देर नहीं। मौत से पहले पहले जो अल्लाह के दर पे आ जाता है, अल्लाह मान जाता है। सारे ही रो पड़े, अल्लाह के आगे सजदे में गिर पड़े, अल्लाह गलती हमसे हुई है, भूल हमसे हुई है, तेरे पैगंबर का जीना हमने दो भर किया है, ऐ मेरे अल्लाह एक दफा मुआफ कर दे, आइंदा कभी भी तेरे पैगंबर की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह के आगे रोते रहे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है वो अपनी औरतें भी बाहर ले आए, औरतों से दूध पीते, बच्चे उन्होंने जुदा कर दिए, बच्चे अलग रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, बूढ़े रो रहे हैं, जवान रो रहे हैं, एक अलग सा समा बने, अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह को आवाज दे रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है फलौला कानत करियतुन आमनत फनफाहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। ओ लोगों, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी कौम पे आया हुआ अजाब मैंने टाल दिया हो सिवाय यूनुस की कौम के। उन्होंने मुझे पुकारा इस अंदाज से था, वो मेरे आगे रोए ऐसे थे, मैंने आया हुआ अजाब टाल के रख दिया था। अब यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर खड़े इंतजार कर रहे, अजाब अब आता, अजाब तो ना आया। यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर जरूर हैं, लेकिन गैब तो नहीं ना जानते कि मेरी कौम वालों ने तो अल्लाह से सुलह कर ली। ये तो अल्लाह का कुरान मुझे और आपको पुकार पुकार के कह रहे हैं, ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। लोगों, जमीन और आसमान का गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम को भूल हुई है, क्योंकि कोई पैगंबर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी की है, वही का इंतजार नहीं किया, कहा ये कौम तो मानने वाली है ही नहीं, चलो अल्लाह के दीन की दावत का काम ही करना है ना, इस कौम को छोड़ता हूँ, कहीं और जाता हूँ, उनको जाके अल्लाह के दीन का बात करता हूँ, उनको जाके तबलीग करता हूँ। बस अल्लाह से इजाजत लेना भूले हैं। उधर से निकले, आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती है, कश्ती सवारियों से भरी हुई है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती में छलांग लगाई है, मल्लाह ने कश्ती को चलाना शुरू कर दी है। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हचकोले खाने लगी, कश्ती डोले खाने लगी, मल्लाह खड़ा हो गया, वइज़ा रकिबू फिल फुल्कि दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मल्लाह कहता है वो इधर किसी जमीन वाले को आवाज न देना, इधर आसमान वाले को आवाज दो, वही नजात देने वाला है। सारे अल्लाह को आवाज देने लगे, ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह बचा ले। लेकिन हचकोले बढ़ रहे, सबको मौत नजर आने लगी। सवारियां कहते हो तेरी कश्ती को क्या हो गए, ना कोई तूफान है ना कोई आंधी है, बगैर तूफान के हचकोले बढ़ रहे, क्या हुआ है? मल्लाह खड़ा हो गया, कहते हाँ, पहले भी मेरी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो नजात दे देता था।
آج ایسے لگتا ہے ہماری کشتی میں وہ سوار ہوا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہے؟ اٹھے، اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ سب کو تو نہ لے ڈوبے. کوئی بھی نہ اٹھا. زندگی تو ہر ایک کو پیاری. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ صافات یاسین سے اگلی سورت ہے، اس کا آخری رکوع ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. جب کوئی نہ کھڑا ہوا، قرآن کہتا ہے پھر انہوں نے کرہ ڈالا. جب کرہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں میں ہی اپنے رب کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ چکی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کشتی ڈوبنے والا، تارنے والا. فلاں نے ڈوب دی، 12 سال کے بعد تار دی. کہاں کا واقعہ ہے؟ پنجاب میں پوچھو کہتے ہیں سندھ کا واقعہ ہے. سندھ میں چلے جاؤ کہتے ہیں پنجاب کا واقعہ ہے. دیکھ قرآن پاک کی داستان ہے. پیغمبر کشتی میں سوار ہو، اللہ پار نہ کرنا چاہے، پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا. کس کو سمجھتے ہیں؟ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. بہاول حق میں کشتی میں بیٹھتا ہوں، تو پیچھے سے دھک. یہ داستانیں بڑی ہوئی ہے. قرآن پاک کھول، تجھے قرآن سے دور رکھا گیا ہے. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. لوگوں نے کہا مار چھلانگ یہاں سے، نکل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی ہے. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ہے میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو پیٹ میں محفوظ کر لے. یونس علیہ السلام سیدھے گئے ہیں مچھلی کے پیٹ میں. فنادى في الظلمات، اللہ فی الظلمات، اندھیروں میں گڑ گڑانے لگا، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے دوست احباب جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار جاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں. اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دے دی ہے؟ فنادى في الظلمات، اندھیروں میں رونے لگے، گڑ گڑانے لگے. پوچھ اپنے ملا سے، پوچھ اپنے مولانا صاحب سے. یونس علیہ السلام سے پہلے اولیاء بھی